आखिर यीशु मसीह ने 40 रोजे ही क्यों रखे? बाइबल में 40 के अदद की क्या अहमियत है? हमें 40 रोजे रखने का क्या फायदा हो सकता है? मसीह में आपकी सलामती हो, ये मेरा आज डिस्कशन का टॉपिक रहेगा और हम बाइबल के मुताबिक 40 के अदद की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ और अहम चीज़ों को भी खुदा के कलाम के तनाजुर में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बाइबल में ये अदद तकरीबन 146 बार आया है और हर बार ये किसी बड़े मकसद की तकमील के लिए इस्तेमाल हुआ है। जैसे नूह के वक्त में 40 दिन और 40 रात बारिश हुई ताकि ज़मीन गुनाह से पाक हो सके और एक नई शुरुआत हो। मूसा ने कोई सीना पर 40 दिन गुजारे ताकि वो खुदा से शरीयत यानी 10 अहकाम हासिल कर सके। बनी इसराइल ने बियाबान में 40 साल गुजारे ताकि उनकी पुरानी नस्ल का गरूर खत्म हो और वो वादा की हुई ज़मीन के लायक बन जाएं। फिर हमें यूना नबी ने निनवा के लोगों को तौबा के लिए 40 दिन की मोहलत दी, हमें ये भी दिखता है। फिर 40 का अदद इस वक्त को जाहिर करता है। इस तरह 40 का अदद इस वक्त को जाहिर करता है जब इंसान एक हालत से निकलकर दूसरी बेहतर हालत में मुंतकिल हो जाता है। ये रूहानी बलूगत का दुरानिया भी समझा जाता है। थियोलॉजिकली 40 के अदद का मानी है तकदीस का दुरानिया यानी पीरियड ऑफ सेंसिटिफिकेशन। बाइबली थियोलॉजी में 40 का अदद मुकम्मल अलहदगी को भी जाहिर करता है। जब खुदा किसी शख्स या कौम को किसी बड़े मकसद के लिए चुनता है तो वो उन्हें 40 के अमल से गुजारता है ताकि उनकी पुरानी फितरत मर जाए और नई फितरत जन्म ले। 40 का अदद जाहिर करता है रूहानी पुख्तगी को। इससे आपके अंदर जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है वो जन्म लेती है। खुदा का वक्त का अगर हम बात करें, खुदा किसी वक्त का पाबंद नहीं है। खुदा इस 40th में ही हमें बलूगत में या पुख्तगी में नहीं देखता, बल्कि इसको हम इस तरह से समझें कि इंसान को वक्त के अमल से गुजारता है ताकि वो एक लम्हे पर एक टाइम ऐसा उसकी ज़िंदगी में आए जब वो उस पुख्तगी को और उस बलूगत को हासिल कर पाए। 40 दिन या साल ये जाहिर करते हैं कि तब्दीली एक अमल है, हादसा नहीं। यीशु मसीह ने जब 40 रोजे रखे तो इसमें भी हमें थियोलॉजिकली मजीद पेचीदगी भी नजर आएगी और दिलचस्पी भी नजर आएगी। यीशु का 40 दिन का रोजा रखना सिर्फ एक जिस्मानी मश्क नहीं थी, बल्कि जब हम बिब्लिकल टाइपोलॉजी की तकमील की तरफ बढ़ते हैं तो हमें 3 करैक्टर्स ऐसे नजर आते हैं जो 40 के साथ जुड़े हुए नजर आते हैं और मसीह में उनकी तकमील होती हुई नजर आती है। जैसे मूसा जो शरीयत का देने वाला है, 40 दिन उसने रोजे रखे। और फिर एलिया जो नबूवत या नबी का एक सिंबल के तौर पर है, वो 40 दिन का सफ़र करता है। और फिर यीशु जो फजल है, जो खुदा का फजल बनी नौ इंसान पर हुआ, उसने भी 40 दिन रोजे रखे। और फिर हम जैतून के पहाड़ के ऊपर जब मूसा, एलिया और यीशु मसीह को देखते हैं तो ये 40 की एक तकौन है जो हमें वहां पर मुकम्मल होती हुई नजर आती है, यानी शरीयत और नबूवत अब मसीह में कामिल हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। सो ये एक थियोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो बड़ा मजेदार इसमें हमें नजर आता है 40 के अदद में। फिर बियाबान के ताल्लुक से यीशु मसीह भी बियाबान में चले गए जब उन्होंने 40 दिन इस फाका के अंदर गुजारे हैं और फिर इब्लीस उनको बियाबान में ले गया ताकि वो आजमाए जाएं। तो बाइबल में बियाबान वो जगह है जहां इंसान अकेला होता है और खुदा की आवाज सबसे बुलंद होती है।
یسوع کا بیابان میں 40 دن رہنا اس بات کی علامت ہے کہ اب انسان کو خدا تک پہنچنے کے لیے کسی ہیکل یا قربان گاہ کی ضرورت نہیں، بلکہ روح میں بھوکا پیاسا ہونا ہی کافی ہے۔ یہاں میں یہ بات ضرور کہہ دوں، ہم ہرگز بھی ہیکل کی، چرچ کی امپورٹنس کو مائنس نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ایمانداروں کے جمع ہونے اور رفاقت رکھنے کی پلیس ضرور ہے، لیکن اب خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں سکونت نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمارے باطن میں آ کر رہتا ہے۔ پھر 40 کے عدد کے اندر ہمیں کچھ اور بھی پیچیدگیاں یا خوبصورت باتیں نظر آتی ہیں۔ بائبلی محققین کا ماننا ہے کہ 40 کا عدد 4 اور 10 کا مجموعہ ہے۔ بائبل میں زمین کو 4 کونوں یعنی کائنات کو ظاہر کیا گیا ہے 4 کے عدد سے، اور اسی طرح سے 10 کا عدد جو ببلکل نیمرولوجی ہے اس میں کمال اور قانون کو، یعنی کائنات احکامات جو خدا نے اس زمین پر دیے، میں دوہرا کمال اور قانون کو پیش کرتا ہے، جیسے 10 احکامات کا دیا جانا۔ اور جب ہم ان 4 اور 10 کو آپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو عدد نکل کر آتا ہے وہ 40 کا بن جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ وقت ہے جب پوری انسانیت کی آزمائش ہوتی ہے کہ آیا وہ خدا کے معیار پر پوری اترتی ہے یا نہیں۔ پھر اس کے ساتھ جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح کے 40 دن ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جی اٹھنے کے بعد مسیح کے 40 دن، جس کو ہم پوسٹ ریزوریکشن 40 ڈیز بھی کہتے ہیں، یہ ایک اہم نظریہ ہمیں 40 کے عدد کے اندر نظر آتا ہے۔ یسوع جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک زمین پر اپنے شاگردوں کے ساتھ رہے۔ مقصد یہ تھا کہ 40 دن شاگردوں کے لیے منتقلی کا وقت ہو جائے، ان کے اندر جو ٹرانسفارمیشن کا کام ہے وہ مکمل کیا جائے، وہ انہیں خوف سے نکال کر ایمان میں اور جسمانی موجودگی سے نکال کر روحانی موجودگی روح القدس کے لیے تیار کر رہے تھے۔ پھر یہاں 40 کا عدد الوداع اور مشن کی بھی علامت بن جاتا ہے پوسٹ ریزوریکشن 40 ڈیز کے تناظر میں۔ اور کچھ حیرت انگیز جو اس کی انسائٹس ہو سکتی ہیں وہ یہ ہیں، 40 کا عدد ہمیں یہ سکھاتا ہے خدا ہمیں بیابان میں 40 کے عمل میں اس لیے نہیں لاتا کہ ہمیں ہلاک کرے، بلکہ اس لیے لاتا ہے تاکہ ہمارے اندر سے مصر، پرانی دنیا اور گناہ کو نکال کر ہمیں وعدہ کی ہوئی زمین کے لائق بنا سکے۔ یسوع نے 40 دن روزے رکھ کر اس عمل کو مقدس کر دیا تاکہ جب ہم اپنی زندگی کے کسی بھی 40 دن کے مشکل دور سے گزریں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا منجی اس راستے سے پہلے گزر چکا ہے اور فتح ہماری ہے۔ پھر اس میں جو نئی انسانیت کا ایلیمنٹ ہے، جب ہم آدم اول کو باغ عدن کے اندر دیکھتے ہیں جو تمام نعمتوں کے باوجود بھی آزمائش میں ناکام رہا، لیکن آدم ثانی یعنی یسوع مسیح دوسرا آدم بیابان میں بھوک اور پیاس کی حالت میں ابلیس کا مقابلہ کرنے گئے تاکہ یہ ثابت کریں کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ خدا کے کلام سے جیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں 40 سال کی آزمائش میں بار بار ناکام ہونا اور ان کی شکایتیں، لیکن یسوع مسیح 40 دن بیابان میں رہ کر وہ وفاداری دکھاتے ہیں جو بنی اسرائیل نہ دکھا سکے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کو ان 40 دنوں میں سمیٹ کر فتح میں بدل دیا۔ 40 دن کی جسمانی کمزوری کے عروج پر جب ابلیس نے حملہ کیا تو یسوع نے ثابت کیا کہ روح کی قوت جسم کی قوت سے یا جسم کی ضرورت سے بڑی ہے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ابلیس کا راج اب ختم ہونے والا ہے۔ حیرت انگیز نکتہ جو ہمیں اس میں نظر آتا ہے 40 دن میں، سائنس اور نفسیات کے میرے عزیزو 40
تو میرے عزیزو، اس میں مزید اور کچھ باتیں بھی وقت کے ساتھ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی تک کے لیے میں آپ سے تو عزیزو، نیکسٹ ویڈیو میں 40 کے عدد پر ہم کچھ اور باتیں بھی ضرور کر پائیں گے۔ سائنس اور نفسیات کے مطابق کسی بھی پرانی عادت کو چھوڑنے اور نئی عادت کو اپنانے یا ذہنی تبدیلی کے لیے ایک طویل وقت درکار ہوتا ہے۔ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے 40 دن میں وہ کامل وقت ہے جس میں انسان کا نفس پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے اور خدا کی آواز سننے کے لیے مکمل طور پر حساس ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو ضرور انکریج کروں گا، ان 40 دنوں کو ضرور اپنے لیے یوز کریں اور خدا کے ساتھ ریاضت میں جائیے۔ آپ بہت لازم نہیں ہے کہ آپ 40 روزے رکھیں، لیکن ہم 40 دن میں کچھ ایک روزہ ضرور رکھ سکتے ہیں۔ 40 دن کا ایک روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اور وہ شاید ہمارے گناہ سے باز آنے کا، ہمیں گناہ سے نکل جانے کا روزہ، اور خدا کے حضور بحال ہونے کا روزہ، اپنی زبان میں خدا کو پسند آنے کا روزہ، دل کو خدا کے حضور بحال کرنے کا روزہ۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آنے والے دنوں میں ہم اسی طرح سیکھتے رہیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔